बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। अगर आप मेरी डॉक्टर साहब के साथ मुसलसल वीडियोस पीछे तसलसल से अगर देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना तो पहले ही कह रहे थे कि स्टार्ट हो गया है। अब मैंने आज पूछना है कि जल्द रिहाई उनकी मुमकिन है, और जो इद्दत केस वाला मामला है उसमें भी क्या इमरान खान साहब के खिलाफ केस ख़त्म हो जाएगा। और अदलिया के हवाले से डॉक्टर साहब वो वाहिद एस्ट्रोलॉजर हैं, सबसे पहले अदलिया की इन्होंने बात की थी और वकला की कि अदलिया अब खड़ी हो गई है। और काफ़ी मतलब कोई 4-5 महीने बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले ही कह दिया था कि अदलिया का टाइम आएगा जब अदलिया खड़ी हो जाएगी और मेरिट पर फैसले होंगे, वो भी डिस्कस करना है। और पीटीआई इमरान खान साहब कुछ हिदायत देते हैं और पीटीआई की जो क़यादत है वो अमल नहीं करती। क्या बड़ी तहरीक शुरू होगी, जल्द से होंगे, इस हवाले से मैं बात करूँगा। और जो पीटीआई की जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है वो भी डिस्कस करना है। और पीटीआई हल्के खुलने वाली बात जो थी मैंने की थी, डॉक्टर साहब ने कहा था हल्के खुलेंगे। 3 सीटों का मामला इस्लामाबाद में चल रहा है, इस्लामाबाद की कोर्ट में। तो क्या ट्रिब्यूनल पे जो नून लीग के लोग अदम एतमाद कर रहे हैं, क्या वो 3 सीटें भी नून लीग की जाने वाली हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके पीटीआई को सारी सीटें वापस मिल जाएंगी। इन तमाम मौज़ूआत पर आज मैंने डॉक्टर साहब से प्रेडिक्शंस लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। एक तो सर एतजाज़ एहसन साहब वाली भी बात मैंने डिस्कस करनी है। एक एक करके इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, आपने देखा होगा साइफर केस भी ख़त्म हुआ, इद्दत केस वाला मामला जज साहब ने दूसरी जज का कह दिया था तो वो दूसरे जज अब उसको केस को सुनेंगे। आपको लग रहा है कि अब इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, काफ़ी अरसे से आप कह रहे थे कि वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए। क्या इमरान खान साहब के ये केसेस जो इद्दत केस है और जो बाकी केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे? और इमरान खान साहब जो एतजाज़ एहसन साहब की मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि जल्द आते बाहर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या कैलकुलेशंस में आपको नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब जल्द बाहर आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं एक आपको बात अर्ज करूं, जी जी, वो ये है कि अदलिया जो है पूरी दुनिया में, जी जी, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अब अदलिया का बल्ला चलेगा। अच्छा, ठीक है, पहले पीटीआई का चलता था। पहले जो भी चलता था मगर बल्ला अब जो चलेगा वो अदलिया का चलेगा। ठीक है, ठीक है जी, जो भी पहले चलता रहा बल्ला वो अब अदलिया के हाथ में, ठीक और है। बड़ी मजबूत ग्रिप के साथ है। अच्छा, और ये ग्रिप इस तरह की है कि बहुत सारी ग्रिप्स जो हैं वो अब लूज होती हुई नजर आएंगी आप लोगों को। ठीक है, हो चुकी भी हैं, बिल्कुल। उसका इजहार आप ना करें तो वो और बात है, वो इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते वाली सिचुएशन है। ठीक है, मगर ये है कि एक तो ये चीज अब डे बाय डे स्ट्रांग होगी। और दूसरी बात, 4-5 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी गाय बगाए बिल्कुल ऐसी है। अदलिया के हवाले से तो की थी। और दूसरा मैंने ये बात की थी कि प्लेनेटरी पोजीशन ये शो करती है कि इदारों के बीच में आपस में जो है जी, वो नजरियाती इख्तलाफात जो है वो डेवलप वो होना भी शुरू होगा। नजर भी आ रहे वो हैं। नजर भी आ रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि इसका बेनिफिट अल्टीमेटली पाकिस्तान को जाएगा, जो कि जाना शुरू हो चुका हुआ है। गो लोग अभी महंगाई में पिसे हुए हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, अभी बजट आना है, जी जी, अभी तो और बहुत कुछ होना है, बिल्कुल, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, तो ये है कि ये चीज बॉयल तो कर चुकी हुई है। हमने सैटर्न की बात हमेशा की, सैटर्न अवाम है, सैटर्न किसी हद तक अदलिया भी है, मगर अदलिया को प्योरली हम पढ़ते हैं जुपिटर से। ठीक है, तो हमने ये भी देखना है कि ताकत का जो सैयारा है मार्स, ठीक है, वो जो है इस वक्त स्क्वायर में है सैटर्न की। स्क्वायर अच्छी नजर नहीं होती। अच्छा, अवाम जो है वो वेट एंड वॉच कर रही है। ये जो ताकत है ना, हुकूमत की ताकत, जी जी, इसको देख रही है। सैटर्न अवाम में स्क्वायर में है। ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन नहीं है ताकत से रिलेटेड। जो भी इदारे हैं या जो भी मामलात हैं, जो भी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से बाहर है। ठीक है जी,
عوام جو ہے وہ خود اب اپنے فیصلے لینے کی طرف جائے گی. یہ جو مہینے چل رہے ہیں نا، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست تک، یہ پاکستان کی یوم آزادی جو ہے اس تک یا اس کے تھوڑا عرصہ بعد تک کی جو چیزیں ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور عوام کیا چاہ رہے ہیں. یہ چیز ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے وہ جو انٹرو میں بات کی نا سیٹس کی، جی سیٹس کی، ابھی جو فل بینچ بھی ہے، جی ٹھیک ہے، سیٹس کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے وہ جائے گا پی ٹی آئی کو واپس. اچھا واپس ملے جائے گا گا مخصوص نشستوں پہ. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور ایک دوسرا کیس بھی چل رہا ہے، ایک نون لیگ اسلام آباد والی سیٹوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور سیٹس کے بھی یہ پی معاملہ. ٹی آئی کو چلی جائیں گی سیٹس. اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے گا 1.5-2 مہینے کے اندر جو ہے، کیونکہ پلینٹس کی پوزیشن اس طرح کی آئے گی کہ الٹیمیٹلی اگر ہم پی ٹی آئی کے چارٹ سے اس کو ملائیں گے، پاکستان کے چارٹ سے ملائیں گے، پاکستان میں ٹروتھ پریویل کرے گا، جسٹس پریویل کرے گی. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پارٹی رینوویشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے. وہ 1.5 سے 2 مہینے کے بعد ان کی سیٹس جو ہیں ایک بڑا مطلب ایک سمجھ لیں اسمال ٹو میڈیم چنک جو ہے جی وہ ان کو واپس جائے گا. اس کے بعد باقی نشستیں بھی ان کے پاس جو ان سے چھینی گئیں وہ ساری ان کے پاس الٹیمیٹلی واپس آئیں گی، کیونکہ اب جوپیٹر تو ہو گیا وہ سیدھا، ٹھیک ہے، عدلیہ والا سیارہ سیدھا ہو گیا. اب جب وہ سیدھا ہوگا تو پھر وہ سیدھے سیدھے کام کرے گا. یہ سیٹس جو ہے یہ جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سیٹس واپس آئیں گی یا جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن 1 سال میں 2 الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیٹ واپس مل جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی فارم 47 والی حکومت کو نہیں مان رہی، آپ کو کیا دوبارہ الیکشن نظر آ رہے ہیں یا سیٹیں ہی واپس آنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سیٹس آئیں گی، عدلیہ اور ہمارے جو ادارے ہیں نا، خاص طور پہ عدلیہ، اس کی جیت ہوگی. اچھا، اس کے بعد جو سیٹس واپس جائیں گی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی. اچھا، ٹھیک ہے، نئے سرے سے الیکشنز. خان صاحب کہیں گے بھائی آپ دوبارہ سے آئیں، ہم دوبارہ سے کرواتے ہیں الیکشن. اس طرح سے دوبارہ الیکشنز جو ہیں، کیونکہ سیٹس جس وقت واپس آئیں گی، جی ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جن سیٹس کے اوپر لوگ بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے، جب سیٹیں واپس ہو جائیں گی جنہوں نے حلف دیے ہوئے ہیں، پھر وہ کہاں رہے گی بات؟ اسمبلی ڈیزالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ایسے ہی ہے، ختم ہوگی بات. بالکل ٹھیک نئے ہے، الیکشن آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب ایک پرابلم چل رہا ہے، کوئی پارٹی میں کچھ اختلافات ہیں، کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب جیل سے کچھ احکامات دیتے ہیں، پارٹی کی عادت ان پر عمل نہیں کرتی. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایک تحریک کی طرف بڑھا جائے، اس کی تیاریاں کی جائیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے جلسے کی بھی، لیکن اس طرح پارٹی جو قیادت ہے اس طرح کوئی بڑا کوئی ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی. یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یا ڈر رہے ہیں وہاں وہ لوگ؟ نہیں، ڈر اور خوف کا فیکٹر بہت حد تک ہے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو باقی ایریاز ہیں وہ تھوڑے سے آپ دیکھ لیں کہ اویکننگ پہ ہیں. بالکل، جو بڑا پارٹ ہے پاکستان کا، پنجاب جو ہے، وہ ابھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہا یا اس طریقے سے بہیو نہیں کر رہا، کیونکہ پلانٹری پوزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو جو ساؤتھ ہے پاکستان کا وہ تھوڑا سا ہمیشہ آپ سمجھ لیجئے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو لیٹ ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ 80-90 سال کے بعد ہمیشہ تحریکیں جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد کہہ لیں تو یہ جو فیز چل رہا ہے نا اس وقت دنیا میں، جی یہ تحریکوں کا دور ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ 70-80 سال پہلے جہاں پہ کوئی تحریک چلی تھی وہاں پہ دوبارہ تحریک چل رہی ہے. اسی طرح سے پاکستان والا جو معاملہ ہے اس میں بھی دوبارہ تحریک چل رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں. یہ پھر سنو بال ایفیکٹ جو ہے نا یہ کریٹ ہوگا، یعنی ایک طرف سے یوں چیز گرنا شروع ہوگی پھر وہ لیتی جائے گی ساتھ ساری چیزوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو ایک میں چیز بتا دوں کہ یہ جو 2-3 مہینے ہیں نا، اس کے اندر گورنمنٹ میں جو لوگ بھی شامل ہیں، بڑے لوگ، کوئی بڑا بلنڈر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ موومنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شروع ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، انہوں کا ایک بڑا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، کور کمیٹی کا فیصلہ تھا لیکن وہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کیسز پی ٹی آئی کے ان کے پاس ہیں، چیف جسٹس صاحب ان کیسز سے الگ ہو جائیں
آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کیسز سے الگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو بات کرنی ہے ذائچے کی، جی پاکستان کا ذائچہ ہم نے دیکھنا ہے، تو یہ آسانی سے ممکن نہیں ہوگا جی، اچھا آسانی سے ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ چیز ممکن ہوگی، آسانی سے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ فوری طور پہ یہ ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا ہاں، اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ وہ جو اداروں کے اندر کانفلکٹ ہے وہ اگر اس طرح کا بنتا ہے تو پھر یہ چیز پاسبل ہوتی نظر آئے گی، اور یہ ہوگی، اچھا یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ عدت کیس والی میں نے بات کی تھی، آپ کو عدت کیس کا جو فیصلہ ہے وہ لاسٹ ٹائم جج نے نہیں دیا، جو نیکسٹ جج ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا میں پریزر ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہیں ہوں، جی جی یہ میرا ایک اپنی ڈسکرپشن ہے کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں کس کو ناپسند، مگر جب پروفیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا جی جی تو ہمیں اپنے پروفیشن کے اندر آنیسٹ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اسٹرانگ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کاسمک ہیلپ تو چلے مل رہی ہے کاسموس سے، پلانیٹری ہیلپ تو ہے۔ جی عمران خان صاحب نے اپنا یہ جو ٹائم گزارا ہے یا جو گزار رہے ہیں جیل میں، جیل کے اندر، تو قربت الہی جو ہے وہ بڑھتی ہے انسان کی ہمیشہ، بالکل ٹھیک ہے۔ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنا کام سٹارٹ کرے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یا لا الہ الا اللہ کی وہ جو بات کرتا ہوگا، جس نے اپنی تقریر میں خود کہا ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے، مجھے مطلب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تعریف کرے اور مجھے کہے کہ بھئی تم نے ٹھیک کیا، تو اس کی قربت جو ہے وہ ایمان کو سٹرونگ کرتی ہے۔ جس انسان کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بالکل ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ یہ فرمایا ہے کہ مومن کی جو فہم و فراست ہے نا اس سے ڈرو، کیونکہ بالکل وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اب یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں، مگر ایک ان نون جو اورا ہے نا وہ عمران خان کے ذائچے کے ارد گرد، نائنتھ ہاؤس کے ارد گرد، ان کی اسٹرینتھ کے ارد گرد جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ آتی ہیں ہمیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے۔ تو الٹیمیٹلی نٹ شیل سناپسس جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کا ذائچہ مضبوط ہے، اور کیسز جو ہیں وہ مانی نہیں رکھتے۔ اچھا ہاں جی، کیسز آپ عدت کا کہہ لیں، یہ سائفر والا جو ہم نے آپ کے ساتھ میرا خیال ہے 4-5 مہینے پہلے بات ہوئی جب بالکل ایسے میں نے ہی، کہا تھا جس میں سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نکلنا، نہیں نکلنا، تو ابھی اس میں سے بھی کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے۔ نیکسٹ ویڈیوز بھی میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ زوڈک سائنس اور پولیٹیکل ہوں گی، اور آپ لوگوں کے کوئی بھی کویشچنز ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اپنے کمنٹس میں۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے اگر اپنے پرسنل کوئی کویشچن کرنا ہے، ذائچے کے متعلق کرنا ہے، تو ان کے نمبر پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔